کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایک شخص کے پاس اس دنیا میں راہ چلتے ہوئے سفر کاٹنے کے لیے ایک کتاب موجود ہو جس میں پورے سفر کا نقشہ موجود ہو، پورا ایڈریس موجود ہو، سب کچھ اس میں لکھا ہو، مگر بندہ پھر بھی لوگوں سے پوچھ کرے پوچھتا رہے، تو آپ اس شخص کے بارے کیا کہیں گے؟ یہی نا، یا تو اس کو کتاب پڑھنا نہیں آتا، یا پھر یہ کتاب بند کر کے بیٹھا اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، یہ ہوگا نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن قرآن پر کیا عمل کرتے ہیں؟ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے کیا؟ لیکن ہمارے معاشرہ میں تو یہی ہے، تیجا 10واں 20واں 40واں قرآن خوانی کرو، بخش دو، فاتحہ پڑھو۔ عموماً عام مسلمان شاید یہی سمجھا ہوا ہے کہ قرآن صرف پڑھ کر کے بخشوانے کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں، شاید وہ یہی سمجھتے کہ بس خالی بخشوانے کے لیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے۔ یہ صرف دنیا میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن کریم قانون کی سب سے عظیم کتاب ہے، قانون کی سب سے عظیم کتاب ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن جہاں لوگوں کو جنتی بناتا ہے، وہی یہ قرآن اپنے پڑھنے اپنے ماننے والوں کو بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ قرآن جہاں بخشش کا ذریعہ ہے، وہی قرآن اپنے ماننے پڑھنے والوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ یہ قرآن جہاں بخشش کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، وہی قرآن کریم اپنے ماننے اور پڑھنے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا اخلاق بھی سکھاتا ہے، بہترین اخلاق قرآن کریم سکھاتا ہے۔ اخلاق کریمہ، عادت حسنہ، عادت کریمہ قرآن کریم لوگوں کو بتاتا ہے۔ ہم مسلمان میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ ہمیں بولنا کیسا، دیکھنا کیسا، سننا کیسا، چلنا کیسا، کتنوں کو پتہ ہے؟ قرآن سب سکھاتا ہے کہ بولو تو کس طرح، سنو تو کس طرح، عمل کرو تو کس طرح۔ ایک کتاب ہے اپنے ماننے والوں کو ہر موقع پر اپنے ماننے والوں کی یہ کتاب رہنمائی کرتی نظر آ رہی ہے، مگر آپ دیکھیے اس دنیا میں اوروں کا اخلاق گرا ہوگا، لیکن عمومی طور پر مسلمانوں کا بھی اخلاق کم نہیں گرا ہوا ہے۔ بہت حد تک بہت سارے مسلمانوں کا اخلاق گرا سے گرا ہوا ہے، اسفل سے اسفل ہے مسلمان، لیکن آج دنیا میں مسلمان اخلاقی اعتبار سے بدنام ہے بھائی، اخلاقی اعتبار سے مسلمان بہت بدنام ہے۔ بہت جوان آپ کو ایسے ملیں گے جو بولی شروع کرتا ہے تو گالی سے شروع کرتا ہے۔ آپ کتنے جوانوں کو دیکھیں گے ماں بہن کی گالی عام ہے، اس کے زبان پر بالکل عام زبان میں وہ گالی دیتا ہے، ہنسی مذاق میں گالی، غصہ ہو تو گالی، جھگڑا ہو تو گالی، جھوٹ تو پوچھے نہیں، غلط بیان تو پوچھے نہیں۔ معاشرہ میں آج ہم مسلمان بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر غلط بیانے سے کام لیتے ہیں، بات بات پر مسلمان لڑکا جوان آج دوسروں کو گالی دیتے نظر آتا ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ 10 جوان 4 جوان 6 جوان جمع ہو جائے، کوئی بات ہو جائے نا،
کھیلتا ہے تو گالی دیتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، راہ چلتے ہوئے بھی یوں ہی کسی کو چھیڑخانی کرتے رہتا ہے۔ زبان اتنی خراب ہو گئی مسلمانوں کی کہ اللہ کی پناہ۔ یہ صرف میں یوں ہی نہیں کہتا، آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ سروے کر کے دیکھیں مسلمان جوان کی زبان کتنی بگڑی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی قرآن سے پوچھے قرآن تو بتا ہم کس طرح سے بولیں، اللہ کے نبی کی حدیث کا مطالعہ کریں، سمجھ میں آئے گا کہ بولے تو کس طرح بولے۔ یہ زبان ہے نا، یہ زبان بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جب کھلتی ہے نا تو انسان کے اندر کے حالات کا پتہ چلتا ہے، آدمی ہے کیا یہ تب پتہ چلتا جب وہ بولتا ہے۔ اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے۔ جب تک خاموش ہے نہیں پتہ چلتا، لیکن جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جس نے زبان کو کنٹرول میں کر لیا وہ بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا لیا۔ زبان کو کنٹرول کرنے والا بہت ساری آفتوں سے بچ جائے گا، لیکن جس نے زبان کو کنٹرول نہ کیا نا، دنیا میں آفت میں گرفتار ہوگا، آخرت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ یہ قرآن ہے نا، 22واں پارہ سورہ احزاب، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 70 اور ساتھ میں 71 بھی، 71 بھی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، مطلب جو بات آگے آئے گی وہ بھی مسلمانوں کو ہی کہا جا رہا ہے، وہ بولی مسلمانوں کے لیے، وہ گفتگو مسلمانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، سیدھی بات کہو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات، اچھی بات، سچی بات، حق بات، انصاف کی بات کہو۔ کون سی بات کہو؟ انصاف کی بات کہو، حق والی بات کہو، سچ بات کہو۔ اپنی زبان کو سیدھی رکھو، یعنی سیدھی بات کو زبان کنٹرول میں رکھو۔ رب نے زبان دے دیا ہے تو مطلب نہیں کہ جو چاہا بول دیا، جو چاہا کہہ دیا، جو چاہا اپنی زبان سے ادا کر دیا، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، یعنی انصاف کی بات کرو، انصاف کی بات کہو۔ جب تم انصاف کی بات کہو گے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ سنوار دے گا کا مطلب خدا تم کو نیک کام کرنے کی توفیق دے گا، اور اچھا کام تم کرو گے خدا اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے کام سنوار دے گا۔ تم جو اچھا کام کرو گے خدا کے توفیق سے وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف سچی بات کہنے کی وجہ سے، سیدھی بات کہنے کی وجہ سے، حق اور انصاف کی بات تم کہو گے، خدا تم کو نیک اعمال کی توفیق بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش بھی دے گا۔ کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے یہ سب چیزیں؟ کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ آج ہماری حالت اتنی گری ہوئی ہے، مسلمان کاروبار کر رہا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ آپ ذرا سروے کریں، سب کی بات نہیں ہے لیکن اکثر یہی ہے۔ جتنے لوگ بزنس کرتے ہیں، جتنے لوگ دکانداری کرتے ہیں، ذرا ان کا سروے کر کے دیکھیں ایک سامان کو بیچنے میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، اپنے زبان کو کتنا استعمال، کس طرح سے استعمال کرتا ہوں۔ آپ جس بھی میدان میں مسلمانوں کا سروے کریں نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم مسلمان اخلاق گرا ہوا ہے، ہم مسلمان اخلاق گرا ہوا ہے۔ ہمیں کیا بولنا چاہیے، کس طرح بولنا چاہیے ہم کو نہیں پتہ، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں۔ یہ زبان بہت بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنے والا جنتی ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی کا فرمان میں آگے پڑھ دوں گا، آپ کو سناؤں گا پڑھ کر کے۔
نبی نے زبان کی حفاظت کرنے والوں کو کس طرح کی بشارت دی؟ یہ تو قرآن ہے نا، پائے صفا۔ ایک آیت اور ملاحظہ فرما لیجیے، قرآن کریم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رکوع 6 اور آیت نمبر 53 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ قرآن ہے، اس کا مطلب اور میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دو، اے محبوب میرے بندوں سے فرما دو، کہہ دو، قُلْ لِعِبَادِي میرے بندوں سے فرما دو، کیا فرما دو؟ یقول التی ہی احسن، جب بات کرے تو اچھی بات کرے، جب بولے تو اچھی بات بولے، یقول التی احسن، لوگوں سے اچھی بات کرے، لوگوں سے اچھی بات کرے، اچھی بات۔ یہاں بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، جس کے پاس قرآن ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، دعویٰ کرتے ہوئے مسلمان ہوں، قرآن سکھاتا ہے کہ لوگوں سے بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، مگر مسلمان جوان باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، اپنے بھائیوں کو گالی دے رہا ہے، پڑوسی کو گالی دے رہا ہے، جھگڑا لگ جائے۔ ہمارے مسلمان معاشرہ میں ایک مسلمان دوسرے سے لڑے، پھر دیکھے گا اخلاق کتنا گرا ہوا ہے۔ صحیح ہے نا؟ ذرا بولے صحیح ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ محلے میں کبھی لڑائی سننے جائیے گا، حالانکہ جانا منع ہے، جھگڑا سننا جائز نہیں، اس لیے کہ جھگڑے میں کون پیار سے السلام علیکم کہتا ہے؟ جھگڑا ہو تو کوئی کہتا ہے اے مصطفیٰ کر لوں؟ جھگڑا ہو تو تیری ماں کی تیرے بہن کی یہ سب بولا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، ایک مسلمان اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ مسلمان اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، بڈھا ہو گیا مگر گالی دے رہا ہے، جوان ہے گالی دے رہا ہے، نماز پڑھتا مگر گالی دے رہا ماں بہن کی۔ صحیح ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے آج۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے اے میرے نبی میرے مسلمان بندوں سے کہہ دے جب بھی لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ قرآن نے تو میٹھی بولی بولنے کے لیے کہا، قرآن نے پیار کی بولی بولنے کے لیے کہا ہے، قرآن نے عزت کی بولی بولنے کے لیے کہا ہے، قرآن نے عفت کی بولی بولنے کے لیے کہا، مگر یہ مسلمان ہے جب اس کا دماغ گرم ہو تو پیار کی بولی نفرت کی بولی بولتا ہے مسلمان۔ یہ مسلمان ہے۔ ارے اوروں کے پاس کوئی اخلاق سکھانے کی کتاب نہ ہو مگر ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس اخلاق سکھانے والی کتاب قرآن ہے، پھر ہمارا اخلاق کیوں گرا ہوا ہے؟ جو مسلمان ہے اور اخلاق اس کا گرا سے گرا ہوا ہے اس کو شرم محسوس کرنی چاہیے، اور ایسے مسلمان کو شرم ہونی چاہیے کہ تمہارا رب تم کو کیا سکھاتا، تمہارا نبی تم کو کیا سکھاتا ہے، تمہارا قرآن تم کو کیا سکھاتا ہے، مگر تو کیا کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو جو ایک مسلمان ہو کہ دوسرے مسلمان کو ماں بہن کے گالیاں دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے تو دوسروں کے ساتھ کیا اخلاق سے پیش آئے گا؟ یہ غیر مسلم کے سامنے کیا اخلاق پیش کرے گا؟ جب اس کا باپ اس کے اخلاق سے مجروح ہے، جب اس کی ماں اس کی بہن اس کے بھائی اس کے رشتہ دار اس کے پڑوسی اس کے اخلاق سے مجروح ہے تو غیر مسلم کو کون سا اخلاق پیش کرے گا؟ یہ مسلمان کیا پیش کرے گا؟ مسلمان دوسروں کو کیسے کہے گا میں مسلمان ہوں میرے دھرم میں آ؟ تو سیدھا کہے گا جب تیری زبان اچھی نہیں ہے تو کس منہ سے دوسروں کو اسلام کا پیغام دیتا ہے؟ خالی گوشت کھانے کے مسلمان ہماری دنیا میں آج ہم مسلمان ہمارے معاشرہ میں اللہ معاشرہ میں سب کی بات نہیں کرتا مگر عالم یہی ہے کہ گوشت کھانے کی بات ہو تو مسلمان ہے، کھانا کھانے کی بات ہو تو مسلمان ہے، حق مارنے کی بات ہو تو سب سے پہلے نظر آتا ہے، مگر اسی مسلمان سے کو قرآن اخلاق پیش کرنے کی بات کرتا ہے منہ موڑ کے چلا جائے گا مسلمان۔ لعنت ہونی چاہیے ایسے مسلمان پر جو قرآن کریم کے تعلیمات سے منہ موڑ کر کے بالکل اخلاق سے گر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمان کہ ایک مسلمان ہے اور نام مسلمان میں بٹا لگا کے رکھا ہے، دنیا کے لوگ لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے لوگ تانا مارتے تو مسلمان ہے، تیرے نبی تجھے کچھ اور سکھاتے تو کچھ اور کرتا ہے، تیرا قرآن تجھے کچھ اور سکھاتا تو کچھ اور کرتا ہے، تو مسلمان۔ قرآن تو کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر یہ مسلمان جب شروع کرے صبح تو گالی دے کر، رات کو گالی دے، دن کو گالی دے، اور کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر مسلمان ہے تو قرآن کا پیغام ہے وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مصطفیٰ کریم میرے بندوں کو پیغام دے دو مسلمانوں کو کہ جب بھی بات کرے لوگوں سے اچھی بات کرے۔ جانتے ہیں قرآن کریم کی آیت کب اتری تھی؟ شان نزول کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو ستاتے تھے،
مسلمانوں سے بےہودگی کے ساتھ پیش آتے تھے، مسلمانوں کو خراب بولا کرتے تھے. وہ مسلمان نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کفار و مشرکین ہمیں اس قسم سے بولیاں بولتے ہیں، ہمیں اس قسم کے انداز سے مخاطب کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی اور مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، مسلمانوں اگر کافر الٹا بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، تم اس کو ایسا مت جواب دو. اگر کوئی جاہل، کوئی کافر، کوئی بد مذہب تم سے غلط طریقے سے پیش آئے، غلط زبانی سے تمہارے ساتھ بات کرے، تم کو ایسا مت کہو. اس کو نہیں پتا مگر تم کو تو پتا ہے. وہ مسلمان نے اس کا اخلاق گرا ہوا ہے، مگر تو مسلمان ہے، اپنا اخلاق اچھا کر. تو گالی دے کے بات مت کیا کر، تو اپنے زبان کو صاف ستھری رکھ. مگر ہے آج ایسے مسلمان ملیں گے کہ کافر شرما جائے، ایسے مسلمان ملیں گے کہ ہنود شرما جائے کہ یہ مسلمان. ہم کو پتہ ہی نہیں، خالی کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہو گیا. کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اس لیے ہم جیسوں کو دیکھ کے کوئی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوگا. ہمارے اخلاق کو دیکھ کے آج کے زمانے میں کوئی مسلمان بننا پسند نہیں کرے گا. اگر ہو رہا ہے آج مسلمان بھی دنیا میں لوگ تو قرآن پڑھ کے ہوتا ہے، نبی کی حدیث پڑھ کے ہوتا ہوگا، ورنہ ہم کو دیکھ کر کے، آپ کو دیکھ کر کے کوئی کلمہ نہ پڑھے. وہ تو کہے گا جب تم گالی دیتے ہو، تمہاری ہر حرکت خراب ہے، تو میں تم سے اچھا اسی مذہب میں ہوں. تو سوچے ہم اپنے اخلاق کو گرا کر کے جہاں اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہی دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. کم سے کم اخلاق تو اچھا کریں، اپنے پڑوسیوں کو نہ ستائیں، انہیں اچھی بات بتائیں، خود بھی اچھا کام کریں. لوگوں سے جب بھی بات کرنا ہو تو میٹھے بول بولا. مگر ہائے افسوس، وہ ایک ڈاکٹر اقبال غالب ان کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو حالہ تھا، جس کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. یعنی دیکھیں کہ آسمان کے بھی چاند ہوتا ہے نا، اس کے آس پاس ستارے بھی ہوا کرتے ہیں. اسلام چاند ہے، مسلمان اس چاند کے آس پاس کے حالے ستارے ہیں. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن صرف برائے نام مسلمان رہ گئے. ہمارا اندر پتہ نہیں کتنا خراب ہے، مطلب پھاڑ کے دیکھنے والی چیز نہیں، ورنہ لوگ دیکھ سکتے کہ اندر میں مسلمان کتنا خراب ہو. افسوس ہے ہم نے کچھ نہیں کیا دنیا میں آ کر کے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کہ ہاں مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم. مصطفیٰ کریم مسلمانوں کو فرما دو کہ لوگوں سے اچھی بات کہیں، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. قرآن اب یہ ایک آیت نہیں، کئی آیتیں ہیں، مگر ہم سمجھیں گے تب، ہم عمل کریں گے تب. چار باتیں سن بھی لیتے جمعہ کے دن بیان میں نا، تو سن کے باہر جاتے ہیں نا تو یہی سب چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم جو سنتے ہیں یہی چھوڑ کے جاتے ہیں، ساتھ میں لے کے نہیں جاتے. اگر لے کر کے جاتے تو ہمارا رویہ بدل جاتا، چہرہ بدلتا، چہرے میں نور ہوتا، چہرے پہ داڑھی ہوتی، اخلاق بدل جاتا، ہمارے انداز بدل جاتے. مگر ہم 4 سال پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، 10 سال پہلے جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں. کتنے مسلمان ہیں ایسے جنہوں نے اپنے اخلاق کو بدلا. اس لیے کہ اگر سنتے بھی ہیں، پہلی بات تو سننا ہی نہیں چاہتے. اگر سنتے بھی ہیں تو جہاں سنتے وہیں چھوڑ کے چلے جاتے، دامن جھاڑ دیتے. یہی کی بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. قرآن فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اس کے رسول کو حکم مانے بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآنی پیغام ہے. کیا میں امید کروں کہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے؟
کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اپنے زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم کسی کو دل دکھانے والی بات نہیں سنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو یہ بات لے کے کہ آج کے بعد میں کسی کو دل توڑنے والی بات نہیں سناؤں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر آج تک ہم کسی کو گالی دیتے تھے، کچھ بھی کہتے تھے، یہاں سے عہد کر کے جائیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یضمن لی، جناب سہل بن سعد فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جناب حضرت علامہ شیخ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گجرات دھوراجی بیان کرنے کے لیے گیا تھا، ندی کے میدان میں پروگرام تھا، تقریر ہوئی، میں واپس جا رہا تھا اپنی جگہ پہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک جامع مسجد تھی، اس کے چھتے کے نیچے ایک مست فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں جانے لگا نا تو فقیر نے مجھ سے کہا، اے مولوی اتنا لمبا بیان مت کر، صرف لوگوں کو یہ بتا دے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر، اتنا انہوں نے پیغام دیا۔ جناب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں سنا اور مسکرا کے آگے چلا گیا۔ فرماتے میں جب بیٹھا بخاری شریف پڑھانے کے لیے اور یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے گزری، تب میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فقیر نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ نبی فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اس کا مطلب یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کا ضمانت دے دے، شرمگاہ کا ضمانت دے دے کہ میں زبان کی حفاظت کروں گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا۔ نبی فرماتے جو اپنی زبان کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھ کو دے دے، سرکار فرماتے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت نبی فرماتے مجھ کو دے دے، یعنی مطلب یہ میں زبان بھی بچا کے رکھوں گا غلط جگہ استعمال کرنے کے لیے، اور غلط جگہ استعمال کرنے سے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا غلط جگہ استعمال کرنے سے، اس کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ مطلب یہ نبی فرماتے جو ضمانت دے دے مجھ کو نا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کو درست کر لو، زبان کو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچا لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ جو اپنی زبان کو شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال ہونے سے بچا لے، نبی فرماتے اس کے جنت ہے۔ اس لیے مسلمان زبان کو بچاؤ، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، دغا سے، فریب سے، دھوکہ سے، لوگوں کو بیوقوف بنانے سے اپنی زبان کو بچاؤ، شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ نبی نے جنت کی گارنٹی دی تھی۔ اللہ سے دعا کرے مولا ہم مسلمانوں کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیے، پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی عالم سے سن لیجئے، ایک آیت کا مفہوم سماعت کر لیجئے اور پھر اس پہ عمل کیجئے۔ اس لیے کہ قرآن صرف بخشوانے کے لیے نہیں، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا میں آپ کے اخلاق کو عظیم سے عظیم بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیں، اپنی زندگی سنواریں، اخلاق کو سنواریں، انشاءاللہ دارین کی سعادتوں سے خدا مالا مال فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔